www.attableek.com, the reviver of Iman. یعنی یہ تین چیزیں اگر انسان کے پاس ہو تو سمجھو کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے. پہلی چیز ارشاد فرمائی حدیث میں، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی کا ہونا یہ انسان کے لیے خوش نصیبی کی نشانی ہے. نیک بیوی یہ انسان کے لیے دینی کاموں میں مددگار ہوا کرتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، عفت، عصمت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہوتی ہے، اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت کے اندر مدد کرنے والی ہوتی ہے، اور گھر اور خاندان کے ماحول کو عبادت اور نیکی کا ماحول بنانے میں مدد کرتی ہے. انسان نیکی اور دین کے کام کرے اور اس میں بیوی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ آوے تو سمجھو کہ وہ آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہے. اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی خوش نصیبی کی پہلی نشانی بتائی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. دوسری بات ارشاد فرمائی، والمسکن الواسع، کشادہ اور چوڑا مکان. کسی کو چوڑا اور کشادہ مکان مل جائے یہ اس کی خوش نصیبی کی نشانیوں میں سے ہے. اسی لیے کہ بڑا مکان ہوگا تو اس میں پردے کے اہتمام کے ساتھ رہنا آسان ہوگا، مہمانوں کا قیام کرانا آسان ہوگا، مسافروں کا اکرام آسان ہوگا، نماز وغیرہ کا پڑھنا آسان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مکان اس طرح بنتے تھے کہ مکان میں ایک جگہ نماز اور عبادت کے لیے خاص ہوتی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے اپنے گھر بلایا. ان کے لیے مسجد آنا جانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تکلیف کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ تم نے مکان میں کون سی جگہ نماز اور عبادت کے لیے مقرر کی ہے بتاؤ. تو انہوں نے ایک جگہ بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ مکان کے اندر ایک جگہ نماز اور عبادت کے لیے خاص ہونی چاہیے. جیسے ہم مکانوں کے اندر سٹنگ روم بناتے ہیں، لیونگ روم بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، اسٹور روم بناتے ہیں، ماسٹر بیڈ روم بناتے ہیں، تو ایک پریئر روم، عبادت کا روم یہ بھی ہونا چاہیے مکان کے اندر. یعنی گھر میں عورتیں وہیں پر نماز پڑھے، وہاں تلاوت کرے. گھر میں عورتیں اعتکاف کرنا ہو تو وہیں پر اعتکاف کرے. مرد کبھی مجبوری میں، بیماری میں گھر میں نماز پڑھے تو اسی جگہ کے اوپر نماز پڑھے. اسی لیے مکان کے اندر ایک جگہ عبادت کی ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسکن الواسع، کشادہ مکان. اگر تنگ مکان ہوگا اور کوئی مہمان آ گئے تو پردہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور آدمی مہمانوں کو رکوانے سے بھی کتراتا ہے. اسی لیے دوسری خوش نصیبی کی نشانی بتلائی، المسکن الواسع. تیسری نشانی آئی، المرکب الحنی، یعنی عمدہ سواری. سواری کے لیے عمدہ سواری کا ہونا
بہترین گاڑی کا ہونا. اس زمانے میں سواری کا مطلب ہے گاڑی. پرانے زمانے کے اندر گھوڑے، گدھے، اونٹ، کھچر پر لوگ سفر کرتے تھے. تو اس زمانے کے اندر جس کے پاس اچھا جانور ہو وہ خوش نصیبی کی نشانی ہوتی تھی. اس زمانے میں گاڑیاں ہیں تو اچھا خوش نصیب ہونے کی نشانی ہے. والمرکب الہنی یعنی عمدہ اور بہترین سواری کا ہونا یہ بھی خوش نصیبی کی نشانیوں میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری فائدے کی اور کام کی دعائیں سکھلائی. آج کل بہت سارے لوگ روزی روٹی کے مسئلے کے اندر پریشان رہتے ہیں. بہت سارے لوگ قرض کے اندر پریشان ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالی نے استغفار ایک ایسی نعمت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے مال میں بڑی مدد ہوتی ہے. استغفار کا کرنا یہ مال کے اندر مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ایک ہی آیت میں استغفار کے 5 فائدے اللہ نے بیان فرمائے. پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائیں گے. بارش رک جاتی ہے، کھیتیاں سوکھ جاتی ہے، کنویں کے اندر پانی بھی سوکھ جاتا ہے، بور ویل بھی سوکھ جاتے ہیں، ندی اور تالاب بھی سوکھ جاتے ہیں، اور انسان اور جانور بھوکے اور پیاسے مرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائیں گے. دوسری بات فرمائی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تمہارے مال میں مدد کریں گے اور تمہاری اولاد میں مدد کریں گے استغفار کی برکت سے. اسی لیے جو لوگ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ صبح شام کی استغفار کی تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں خوب برکت عطا کرے. بس ضرورت ہے کہ دھیان سے استغفار کی تسبیح پڑھیں. چاہے استغفار چھوٹا سا پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا چھوٹا استغفار 100 مرتبہ 1 ڈیڑھ 2 منٹ میں پورا ہو جائے گا. لیکن دھیان سے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، میرے گناہ معاف کر دیجئے. اس دھیان اور ندامت کے ساتھ استغفار ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تیسری بات فرمائی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر بھی مدد کریں گے، اولاد میں بھی مدد کریں گے. جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں گے. اولاد نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے. چوتھا فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے ندیاں بنائیں گے، نہریں بنائیں گے پانی سے بھری ہوئی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے پھلوں کی باڑیاں بنائیں گے، پھل فروٹ کے باغات باڑیاں عطا فرمائیں گے. یہ 5 فائدے استغفار کی برکت سے ہوتے ہیں. اس لیے استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ استغفار اللہ کی بارگاہ کے اندر ضرور پابندی کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے. مسلم شریف کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا پڑھنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھنا چاہیے. ایک حدیث میں آیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ. دوسری حدیث میں آیا رات کو سوتے وقت پر بھی 3 مرتبہ. تو یہ جو استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ صبح شام اور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ کل 9 مرتبہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے
کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر میں جو جھاگ یعنی پھیڑ ہوتی ہے اتنی مقدار میں ہو، دنیا میں درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں اتنی تعداد کے اندر ہو، یا یہ کہ دنیا میں جتنے دن ہیں ان دنوں کی تعداد میں ہو، یا جنگلوں میں جو ریت ہوتی ہے اس کے کنکر کی تعداد میں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک استغفار ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، یعنی تمام استغفاروں کا سردار، یہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ جو آدمی صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے یا شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر اس کی موت ہو گئی تو شہادت ملے گی، اس طرح بہت بڑی فضیلت اس سید الاستغفار کی ہے۔ تو استغفار کرنے سے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز ہے روزی میں برکت کے لیے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ آدمی رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور روزی میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرض ادا کروا دیں گے۔ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ پہاڑ جتنا بڑا قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ادا کروا دیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو روزی روٹی کی برکت اللہ نے استغفار میں رکھی ہے، اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کے ذریعے سے بھی روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کی باتوں کے اوپر یقین عطا فرمائیں۔ دیکھو کوئی بھی نقصان ہو تو یہ دنیا ہے، نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، بزنس میں نقصان، دنیا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اس کی وجہ سے آدمی کو الجھن میں نہیں پڑنا۔ قرآن کے اندر ہم کو ایک بات سکھائی گئی اور ایک حدیث میں دعا بتائی گئی کہ کوئی بھی نقصان ہو فوراً پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم لوگوں نے ایک ماحول کیا بنا لیا، کوئی مرتا ہے تو ہی پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ تم کو کوئی بھی مصیبت آئے، چھوٹی آوے بڑی آوے، چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف، کوئی نقصان ہوا، فوراً زبان سے پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ جو نقصان ہوا اس سے اچھا بدلہ عطا کریں گے، یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ گھر کے اندر ایک گلاس ٹوٹ گیا، ایک پلیٹ ٹوٹ گئی، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹائر پھٹ گیا گاڑی کا، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت تکلیف چھوٹی بڑی آئے، زبان سے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی برکت سے اللہ اس سے اچھی چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دعا بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں حضور کی بیوی بنی اور ام المؤمنین بن گئی، ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضور کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بہت چھوٹی لیکن بڑی زبردست دعا ہے، اے اللہ میری مصیبت کے اندر مجھے بدلہ عطا فرما اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔
تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا، تو میں نے یہ دعا پڑھی، دعا تو پڑھ لی، حضور نے بتلائی تھی، لیکن دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ تو بہت اچھے شوہر تھے، ان سے اچھا شوہر کیسے ملے گا مجھے؟ چند دنوں میں عدت پوری ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کا پیغام دیا، تب مجھے سمجھ میں آئی حضور کی دعا کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر مجھے مل گئے۔ اسی لیے کوئی بھی نقصان ہو، کوئی بھی مصیبت اور تکلیف آئے، فوراً یہ دعا پڑھ لینے کی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ اس کی برکت سے اس مصیبت کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ایسے بھی تکلیف مسلمانوں کے لیے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی کو تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، مصیبت کا کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، روزانہ صبح میں 3 مرتبہ پڑھو، شام کو 3 مرتبہ پڑھو۔ اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اور ہمیشہ مجھے عافیت رہے، اور عافیت والی نعمت پر شکر کی توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھی طرح ہماری زندگی چلے، راحت کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ، برکت کے ساتھ، کوئی تکلیف مصیبت نہ آوے، کوئی کام ہمارا نہ رکے، ہر کام چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ اللہم انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ و شکر علی العافیہ۔ بھائیو، حدیث میں جو دعائیں آئی وہ دعا پر یقین رکھ کر کے پڑھنے کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اس کے فائدے دنیا آخرت میں نظر آئیں گے۔ آج ہر چیز میں لوگ ریڈی میڈ تلاش کرتے ہیں، تو اس چیزوں میں بھی لوگ ریڈی میڈ تلاش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو روزی میں تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں گے بھائی تعویذ دے دو، کیونکہ تعویذ میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے آدمی کو، عامل نے لکھ کے دیا، گھر میں لا کے چپکا دینے کا۔ تو ریڈی میڈ چیز ہر چیز میں ہم کو چاہیے۔ دیکھو اگر صرف تعویذ سے برکت ہو جاتی تو بیچارہ عامل تعویذ لکھنے کی تکلیف میں نہ پڑتا۔ اصل یقین رکھو دعاؤں کے اوپر، جو قرآن حدیث میں آئے اس پر یقین رکھو۔ یہ تعویذات اور عاملوں کے چکروں کے اندر زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم خود دعائیں پڑھیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن حدیث کی دعاؤں پر یقین عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے دنیا آخرت میں مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of